جتنے اعمال ہیں ہر عمل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. جتنے بھی اعمال ہیں کوئی عمل ایسا نہیں ملے گا جس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہ ہو. جتنے بھی اعمال ہیں چھوٹے بڑے سب کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. سب کے ساتھ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہ ہو. کوئی عمل ایسا نہیں ہے. پورے تمام اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں ملے گا جس کی فضیلت نہ ہو. تو یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فضائل کو اتنا سنیں کہ عمل کے وقت وہ فضائل یاد رہیں. یہ ہے مقصد. ہماری تعلیم الگ ہو رہی ہے, عمل الگ ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے اعمال کے اندر استقامت اور قوت اور روحانیت اور اعمال کے اندر اللہ کا دھیان, اللہ کے وعدوں کا یقین وہ نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو اعمال پر وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جس کا وعدہ ہے. جب اعمال میں وعدے پورے نہیں ہوتے تو لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں مایوس ہو کر. تو نماز پڑھی کیا ہوا, ذکر کیا کیا ہوا, کیونکہ جس چیز کی اصل لذت حاصل نہیں ہوگی اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا, چاہے وہ کھانے کی چیز ہو, چاہے پہننے کی چیز ہو, وہ کوئی بھی چیز ہو, کیونکہ اس کی اصل لذت کی جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو آدمی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی لذت ان اعمال کے وعدوں کا یقین کے ساتھ کرنے میں ہے. ہماری بات سن رہے دوستوں کہ نہیں, مشکل تو نہیں. تو تعلیم کا مقصد سمجھو اور اس کا طریقہ سمجھو. مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے صبح کو اور 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں ساتھی شام کو. تو صبح مسجد جماعت کے سارے ساتھی تعلیمیں دیتے ہیں. کوشش کرو کم سے کم آدھا گھنٹہ یہ تعلیم ہو. آدھا گھنٹہ کم سے کم یہ تعلیم ہو. کس طریقے سے ہو کہ ایک ایک حدیث کو پھیر کر اس طرح پڑھا جائے گویا آپ اپنے سننے والوں سے کچھ چاہ رہے ہیں. اپنے سننے والوں سے کچھ آپ چاہ رہے ہیں. یہ نہیں کتاب پڑھتے جا رہے. کتاب پڑھنا تو میں غفلت پیدا کرے گا. پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنے کا مقصد, پڑھنے سے انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تقریر شروع کر دیں تعلیم میں, بلکہ یہ نہیں کہ آپ کتاب پڑھتے چلے جائیں اور آپ کو خبر نہیں کہ آپ کا مجمع بیٹھا ہے, چلا گیا ہے, سو رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, یا وہ چٹائی سے کھیل رہا ہے, تم کو توڑ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. ایک حدیث کو پڑھو پھر مزے کی طرف دیکھو. دیکھو بھائی کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا نماز پڑھنے پر. پھر ایک حدیث کو دوبارہ پڑھو پھر مزے کی طرف دیکھو. پھر ایک حدیث کو تیسری بار پڑھو پھر مزے کی طرف دیکھو کہ وہ سمجھے کہ ہم سے یہ آدمی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ کتاب پڑھ رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہیں کہ تعلیم تو ہوتی ہے, تو تعلیم تو ہوتی ہے لیکن اس تعلیم کا مقصد تو حاصل نہیں ہوگا. کہ مقصد کب فوت ہو جاتا ہے کہ مقصد جب فوت ہو جاتا ہے جب وہ چیز طریقے سے نہ ہو. تو تعلیم کا طریقہ ہے یہ کہ ہم ایک ایک حدیث کو کتنے بار 3 بار 4 بار پڑھیں گے, کیونکہ کتاب پورا کرنا مقصود نہیں ہے کہ کتاب پوری ہو جائے. یہ تعلیم میں مقام پر ہوں یا تعلیم میں اللہ کا راستے میں نکل کر ہوں, تعلیم کا طریقہ یہی ہے. چاہے کتاب سال بھری پوری نہ ہو, کتاب پورا کرنا مقصود نہیں ہے. جی ہاں, یہ دیکھیے یہ کتاب پوری ہو جائے تو پڑھتے چلے گئے. کتنے سفر پڑھے, آج 10 سفر پڑھ دیے اور آج 10 حدیثیں پڑھ دی. میں تو بار بار کہتا ہوں لیکن ساتھی یاد نہیں رکھتے کہ 4 حدیثوں سے پڑھنا بہتر یہ ہے کہ ایک حدیث کو 4 بار پڑھ دو. 8 حدیثیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ 2 حدیثوں کو 4 بار پڑھ دو. پھیر کر پڑھو, تلقین کے انداز سے پڑھو. یہ دیکھو کہ ہمارے سننے والوں میں اس سے کیا تاثر ہے. یہ دیکھو ورنہ تعلیم نہیں ہو رہی ہے. اسے تعلیم نہیں کہتے کتاب پڑھ دینے کو. اسی وجہ سے طبیعتیں اکسا رہی ہیں. یہ کوئی مقصد سامنے نہیں ہے. ایک روایت کو پھیر کر تلقین کے انداز سے پڑھو. کتنی بات ایک تو بعض لوگ لمبی تقریر شروع کر دیتے ہیں. کتاب ایک حدیث پڑھی, کتاب بغل میں دبائی, بات شروع کر دی. وہ بہت جذبہ دعوت دینے کا. کہ جس نے کتاب کے درمیان
حدیث کے درمیان اپنی بات شروع کی کہ اس نے حدیث کی بے حرمتی کی ہے، اپنی بات کو حدیث کی بات پر فوقیت دی ہے، حالانکہ وہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرما رہے ہیں، اپنی بات کو نبی کی بات پر فوقیت دی ہے کہ نہ یہ تو تعلیم کا وقت ہے، اس میں تقریر نہ ہو، کہ تعلیم میں صرف تعلیم ہو۔ ایک آدھ جملہ درمیان میں ساتھی کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی مشکل لفظ آ گیا ہے، اندازہ ایسا ہو رہا ہے سننے والوں سے کہ وہ بات کو سمجھے نہیں، تو فوراً آسان کر کے اس کو کہہ دو 2 جملوں میں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن تعلیم ابھی اپنی سے بات کرنا کتاب بند کر کے کہ نہ یہ نہیں، 1-2 جملے سب سمجھانے کے لیے۔ ایک وعید پڑھی ہے چنانچہ چھوڑنے پر عذاب کیا ہوگا کہ وہ حدیث پڑھ کر مسجد کی طرف دیکھو بھائی نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا عذاب ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہیے، کیونکہ متوجہ کرتے رہنا یہ تو تعلیم کو تعلیم بنائے گا، اور تعلیم میں کتاب پڑھتے چلے جانا تو یہ ایسی غفلت پیدا کرے گا کہ جس سے تعلیم تو ہوگی لیکن عمل نہیں بنے گا۔ یہ تو طریقہ ہے تعلیم کا۔ اور ضرورت کیا اس بات کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم میں جو حدیثیں سن رہے ہیں کس عمل سے متعلق، اس عمل کو کرتے ہوئے وہ فضیلت ہمارے دھیان میں ہو، وہ فضیلت ہمارے دھیان میں ہو۔ ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی کیا فضائل ہیں، ذکر کرنے والے اللہ کی کتنا قریب ہوتا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرنے والے کے منہ کے ساتھ فرشتہ اپنا منہ کیسے لگا دیتا ہے، اور فرشتہ کیسے رہتا ہے اتلو آیتن، ارے ہدایت اور پڑھ ہدایت۔ سوچو تو صحیح، اگر میں تلاوت کرتے ہوئے یوں سوچوں کہ مجھ سے فرشتہ منہ سے منہ لگا کر تلاوت کرنے کو کہہ رہا ہے، اتنا ہی تو ہے نا کہ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی ہے، اس کی بات تو یقینی ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے۔ بتاؤ دل چاہے گا کہ بھائی بس قرآن بند کر کے بہت پڑھ لیا؟ یا قسم کھا کے کہتے ہیں ان فضائل کے دھیان کے بغیر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال کی جان نکلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے ہمیں خبر ہی نہیں تعلیم کیوں ہوتی ہے، ہم نے وہ کتاب پڑھنے کو تعلیم سمجھا ہوا ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، ایک آدمی مسجد جاتا ہے، گھر والی کہتی ہے دیکھو تم مسجد جا رہے ہو، ہر دنیا بھی لے کے آئیے، دوست بھی لے کے آئیے، اور روٹی بھی لے کے آئیے۔ اس کا مسجد کی طرف قدم اٹھانا، ہر قدم پر نیکیاں، ہر قدم پر دریات کی بلندی، ہر قدم پر گناہوں کا معاف ہونا، اسے کچھ خبر نہیں۔ یہ تو گھر سے جس سامان کو لانے کی ہدایت دی گئی ہے نا، ان کو سوچتا ہوا گیا ہے، اور مالنے بھی اسی کو سوچتا رہا، اور نماز کے بعد تعلیم میں اس لیے نہ دیکھ سکا کہ گھر والوں نے سامان منگوایا تو پہنچانا ہے۔ جب تک فضائل کو اعمال کے وقت میں یاد نہیں رکھیں گے بزرگ دوستوں، اس وقت تک عمل میں جان نہیں پیدا ہوگی، عمل میں لذت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ فضائل کا مقصد ہے۔ ذکر کرنے بیٹھے ہو تو ذکر کے فضائل کو سوچو، میں نے تعلیم میں کیا سنا تھا؟ جب مسجد کی طرف جا رہے ہو سوچو، مسجد میں نماز کی طرف قدم اٹھانے کے لیے میں نے کیا سنا تھا؟ تلاوت کے وقت سوچو، الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، ہر نیکی 10 کے برابر ہے، 3 نیکیاں ملتی ہیں۔ سنا فضائل کی تعلیم میں؟ لیکن میں سچی میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں کہ میں جب تلاوت کرتا ہوں مجھے خیال ہوتا ہے اس کا؟ ہم نے تو تسبیحات کو، تلاوت کو ایک عادت بنا لیا ہے، وہ عادت ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس عادت کی وجہ سے کوئی لذت نہیں عمل میں، عمل میں تو لذت عبادت کی ہے، اور عبادت اسے کہتے ہیں جس میں آدمی کے اندر احتساب ہو کہ اللہ مجھے اس پر کیا دیں گے، اللہ مجھے اس پر کیا دیں گے، اللہ نے مجھے اس پر کیا دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس پر کیا ملنے کی خبر دی ہے۔ سچے عمل میں لذت ہوگی، ورنہ عمل بہت بنے گا کہ کتنا پڑھو گے بھائی، تعلیم کب تک ہوگی،
بھائی نماز کتنی لمبی پڑھائے گا؟ ابھی گزرا رمضان کہ تراویح بوجھ ہو گئی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ قیام لیل پر کیا ملے گا کچھ خبر نہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو بہت سوچے اس بات کو کہ آخر ہم کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں. تعلیم کو، فضائل کی تعلیم کو تعلیم بناؤ، اس کو اس طریقے سے کرو اس طرح عرض کیا جا رہا. مجھے سے کہو دیکھو ان فضائل کو یاد رکھیو. آپ کی مجھے تعلیم ہے نا، کہیے ان سے تعلیم کے بعد دیکھو بھائی ان فضائل کو یاد رکھیو جس میں ہے، اور عمل کے وقت ان فضائل کے دھیان سے عمل کیجیے. اتنی بات کہہ دیا کرو تعلیم کے بعد، جماعت میں ہو، مقام پر ہو، تو کر کے دیکھو پھر کچھ آگے بڑھو گے. تو اس میں اعمال کی حقیقت کھلے گی، کہ پھر اعمال کی حقیقت کھلے گی تو پھر استقامت ہوگی. ورنہ وہ ایسا فرماتے تھے کہ لوگ اس کام کو صرف کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحریک سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کے بقدر ہمارے اندر کلمہ اور نماز کا نور پیدا ہوگا اور ہم ہمارے اعمال سفید کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں گے، آگے بڑھیں گے. تو اس طرح میرے بزرگوں دوستوں عزیزو تعلیم کا طریقہ یہ ہے، عمل کے وقت فضیلت کو یاد رکھنا، اسے دل ارادہ کرو، پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اے اللہ ہمیں اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما دے. تو تعلیم کی دعوت ہو گئی اور تعلیم کے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اس کی مشق ہو گئی، اور عمل کے وقت اس فضیلت کو یاد رکھنا یہ مشق ہے. اور پھر آخر میں کیا کرنا ہے کہ رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما دے. یہ جتنے فضائل ہیں یہ تیرے وعدے ہیں. فضائل کی تعلیم اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنے کے لیے ہے. احتساب کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس پر کیا دیں گے، اللہ ہمیں اس پر کیا دیں گے، یہ اسی کو احتساب کہتے ہیں. کریں گے بھائی اس طرح. ہاں اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں یہ تو فضائل کے علم کی دعوت اور اس کی مشق اور اس کو اللہ سے مانگنا ہوا. اسی طرح مسائل کے علم کی دعوت ہے کہ امت کو مسائل سیکھنے کی طرح متوجہ کرو، کہ امت مسائل علماء سے سیکھے. ہاں یہ مستقل کام ہے، یہ نہیں کہ ہمارا کام تو صرف فضائل کا ہے، مسائل کا کام ہمارا نہیں ہے. کہ مسائل بتلانا تو علماء کا کام ہے، لیکن مسائل سیکھنے کی طرف امت کو متوجہ کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ امت متوجہ کرے اس طرف کہ امت علماء سے مسائل سیکھے. اور کیوں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اپنے اندر اللہ والے علم سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کامیابی کا یقین پیدا ہو. اس لیے بھی کہ میں عالم ہوں یہ جاہل ہے، اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ جو عالم جاہل کو اس کی جہالت کی علم دعوت دے گا کہ اس کے اندر تو اپنے علم کی بڑائی پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگا؟ اپنے علم کی بڑائی، کہ میں عالم ہوں یہ جاہل ہے. ہاں یہ بڑائی اس کی ترقی کو روک دے گی، کیونکہ بڑائی آدمی کو ضرور کرتی ہے کہ ہم کو جاہلوں کو علم کی دعوت دے رہے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے اپنے اندر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے اور اللہ میرے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ میری بڑی آمدنی ہے. میری کیا ہے؟ یہ میری بڑی آمدنی ہے. تو علی تیرے ذریعے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے تیرے لیے صرف فوٹو کے دولت سے بہتر ہے. یہ خود مدینے کی بڑی دولت، عرب کی بڑی دولت تھی. سن لے بھائی. ہاں ایسا نہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں الحمد للہ بالکل حاصل نہیں. آپ ہم نے تو ہم تو ہاتھ میں سے ہر ایک کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں. یہ تو آپ اس طرح بات کر رہے ہیں، اس طرح ایک آدمی سے بات کی جاتی. آپ بالکل مجھے اپنے جگہ سے نہ سمجھیں. ان کی صحبت میں رہنے کا تقاضا اگر ہمیں اس محنت سے پیدا نہ ہوا تو جہالت باقی رہے گی، چاہے محنت کتنی اونچی ہو رہی ہے.
یہ محنت تو امت کے اندر علماء کی محتاجگی پیدا کرنے کے لیے ہے. اسے تو نہیں ہے کہ ہم کو جماعت بن جائے, علماء کو جماعت بن جائے. ان جماعتوں نے تو امت کو تقسیم کیا ہے کہ علماء طبقہ ہے اور عوامی طبقہ ہے. کوئی طبقہ نہیں ہے. جتنا طبقات میں گھسیں گے یہ حالتیں ختم ہوں گی. اور اگر امت علماء سے نہ ملی اور علماء نے ان کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو علم علماء میں تمہیں سمجھتے جائے گا اور یہ حالت امتیں پھیلتی جا رہی ہے. علم علماء میں سمجھتے جائے گا اور امت کی حالت پھیلتی جا رہی ہے. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء اپنے آپ کو امت کے لیے فارغ کریں.